تو شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ جب امی ابا سیلاب کی نظر ہو گئے تو میرا ٹھکانہ چچا کا گھر بنا۔ چچا چچی نے ماں باپ کا پیار دیا کہ میں نے والدین کی کمی بھلا دی۔ کسی یتیم کو لاکھ پیار دیں، والدین کی بات ہی اور ہوتی ہے۔ بھری دنیا میں کوئی تو ایسا ہوگا جس کو میں اپنا کہہ سکوں گی اور جو ہر حال میں میرا ساتھ دینے والا ہوگا۔ میٹرک میں تھی کہ چچا چچی کو میرے بیاہ کی فکر لاحق ہو گئی۔ وہ ڈرتے تھے کہ اگر غلط جگہ بیاہ دیا تو لوگ ہمیں ہی الزام دیں گے۔ ان دنوں میرے لیے کافی اچھے رشتے آ رہے تھے، لیکن چاچی کسی نہ کسی وجہ سے انکار کر دیتی تھیں۔ پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم سجیلا کو اپنی بہو بنا لیتے ہیں۔ گھر کی لڑکی گھر میں رہے گی اور ہم کو دعائیں دے گی۔ چچا کا بیٹا عبدالرحمان ان دنوں ٹریننگ کر رہا تھا۔ اس کا سلیکشن بطور آفیسر ہو چکا تھا۔ وہ 7ویں جماعت سے ہی اکیڈمی چلا گیا تھا۔ اس وجہ سے نہ تو میں اس سے مانوس تھی اور نہ وہ مجھ پر مہربان۔ اس کی عادت عجیب تھی۔ جب وہ چھٹیوں میں گھر آتا سب سے الگ تھلگ رہتا۔ بے حد سنجیدہ طبیعت کا مالک تھا۔ زیادہ تر اپنی پڑھائی میں مشغول رہتا۔ وہ اپنے والدین سے بھی کم بات کرتا تھا۔ وہ مجھ سے 10 برس بڑا تھا۔ ہمارے درمیان اتنی اجنبیت تھی کہ بات کرنا تو درکنار، میں اس کے سامنے بھی نہیں جاتی تھی۔ جب میں نے سنا کہ میری شادی عبدالرحمان سے ہو رہی ہے تو بہت گھبرا گئی۔ اسے بھی والدین کا فیصلہ پسند نہیں آیا۔ اس نے صاف انکار کر دیا، لیکن والدین نے بیٹے پر اس قدر دباؤ ڈالا کہ وہ پریشان ہو گیا۔ جو ہی ٹریننگ ختم ہوئی، چچا نے اس کی مرضی کی پرواہ کیے بغیر شادی کی تیاریاں شروع کر دیں۔ اس نے ماں سے کہا کہ تمہاری خاطر میں سہرا باندھ تو لوں گا، مگر سجیلا کو کوئی خوشی نہیں دے سکوں گا۔ شادی کی رسومات تک وہ خاموش رہا، لیکن جب رات کو میرے کمرے میں آیا اس نے میرا گھونگھٹ بھی نہیں اٹھایا۔ میں سیج پر دلہن بنی بیٹھی تھی اور لاکھوں اندیشے میرے دل میں تھے۔ اس نے کہا، پلیز اپنا گھونگھٹ خود اٹھا لو، میں ان تکلفات کو پسند نہیں کرتا۔ میں ساکن بیٹھی تھی، اب خود کو ذلیل محسوس کرنے لگی تھی۔ کیا میں چلاؤں؟ اس نے کہا تو میں سہم گئی اور جلدی سے گھونگھٹ اٹھا دیا۔ تبھی وہ سپاٹ لہجے میں بولا، سیدھے طریقے سے دوپٹہ اوڑھو اور میری بات غور سے سنو۔ زندگی مذاق نہیں ہے کہ اس کو دوسروں کی خوشی کے لیے بسر کی جائے۔ میرا دل تم کو قبول نہیں کرتا۔ یہ بات میں نے امی اور ابو کو سمجھانے کی کوشش کی تھی، مگر وہ نہیں سمجھ سکے۔ لہٰذا اب میں ہمیشہ کے لیے اس گھر سے جا رہا ہوں۔ میں سیج پر دلہن بنی بیٹھی رہی اور وہ چلا گیا۔ گویا اس نے اپنے والدین کے کیے کی سزا مجھ کو دی۔ پھر نہ تو میں نے زندگی بھر عبدالرحمان کا منہ دیکھا اور نہ خوشی کا۔ چچا اور چچی خود کو میرا مجرم سمجھنے لگے اور میں خود کو، کہ جس کی وجہ سے ان کا نوجوان بیٹا گھر چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ بعد میں عبدالرحمان جس کو چاہتے تھے انہوں نے اسی لڑکی سے شادی کر لی۔ اب وہ کبھی کبھی اپنی ماں سے فون پر بات کر لیتے تھے۔ چچا نے تو کہہ دیا تھا کہ میں زندگی بھر اس بیٹے کی صورت نہیں دیکھوں گا جس نے یتیم کا خیال نہیں کیا۔ ان دنوں میرے دل کی کیفیت ناگفتہ بہ تھی۔ لوگ آ کر افسوس کرتے، میں ٹکر ٹکر ان کو دیکھتی۔ ایک بات ضرور ہوئی کہ اب وقت کاٹے نہیں کٹتا تھا۔ میں دن میں کئی بار شادی کی تصویروں والی البم نکال کر دیکھتی جس میں عبدالرحمان کے ساتھ دلہن بنی بیٹھی تھی۔ ہم ایک صوفے پر کتنے قریب بیٹھے ہوئے تھے، جیسے سچ مچ ایک دوسرے کے ہو گئے ہوں۔ تصویروں میں اس کا چہرہ دیکھتے دیکھتے
اب مجھ کو ان سے انسیت سی ہو چلی تھی. اس کے نقوش میرے دل پر جمنے لگے تھے. ایک کسک سی ہونے لگی. میں ہر سو اس کے نقوش ڈھونڈنے لگی. اور 4 برس یوں ہی گزر گئے. ایک روز دوپہر کے قریب در پر دستک ہوئی. میں صحن میں کھڑی تھی. دروازے کے قریب جا کر پوچھا, کون ہے؟ جواب ملا, آپ کی رجسٹری ہے, وصول کر لیجئے. تبھی چچی آ گئی. رجسٹری میرے نام تھی. سہاگن کہلائے بنا ہی طلاق نامہ بھی آ گیا. یوں ایک دلہن کی تشنگی و محرومی حسرتوں کی چادر اوڑھ کر سو گئی. مجھے یقین ہو گیا کہ جس کا انتظار تھا وہ اب کبھی نہیں آئے گا. یہ بھی ایک کرب رائے گا میرے نصیب میں تھا جو میں نے سہ لیا. اسی ثانیے کے بعد میری زندگی میں ایک نیا موڑ بھی آنا تھا. یہ سردیوں کے دن تھے. شام کو الگنی سے کپڑے اتارنے لگی تو جھٹپٹے کا سماں تھا. سورج تقریباً غروب ہونے والا تھا. میرے ساتھ میری ایک سہیلی بھی تھی. ہم دیوار کے ساتھ کھڑے نیچے دیکھ رہے تھے. مارکیٹ میں لوگ رواں دواں تھے. سامنے ہی ایک ریسٹورانٹ تھا. وہاں سے بھی وہ نکلا, بالکل عبدالرحمن جیسا. پہلی نظر میں تو میں یہی سمجھی کہ وہی ہے. میں اس کو دیکھے جاتی تھی, یہاں تک کہ ندرت نے میرا کندھا ہلایا تو میں چونکی. ابھی ہم وہاں کھڑے ہی بات کر رہے تھے کہ میں دل تھام کر رہ گئی. وہ ہماری چھت سے ملی چھت پر پہنچ گیا تھا. تبھی ہم دونوں جلدی جلدی کپڑے جمع کر کے نیچے آ گئے. آج پہلی بار کسی کو دیکھ کر دل دھڑکا تھا. میں گھبرا کر بالکنی میں گئی. دیکھا وہ 7 والی بالکنی میں موجود تھا. وہ عبدالرحمن کی دوسری کاپی تھا. مجھ کو اس کے چہرے میں وہ کشش نظر آئی جو کبھی عبدالرحمن کے چہرے پر نظر آتی تھی. ہم دوبارہ چھت پر چلے گئے. میں نے مڑ کر دیکھا, وہ بھی چھت پر تھا. تبھی میں نے کہا, تم پھر آ گئے؟ وہ بولا, ہاں میں نے پڑھنا جو ہے. تو جا کر پڑھو, یہاں چھت پر کیا کر رہے ہو؟ بالکنی سے چھت پر تار لا کر بلب لگانے کا جتن کر رہا ہوں. آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو کہیں اور چلی جائیں. میں نے کہاں جانا ہے, یہ میرا اپنا گھر ہے. میں نے تنگ ہو کر جواب دیا. آج ساری رات پڑھنا ہے, صبح میرا پیپر ہے, ورنہ آپ سے بات کرتا. 1 ہفتہ وہ نظر نہ آیا. کئی روز بعد ایک شام میں اپنی بالکنی میں کھڑی تھی کہ وہ نظر آ گیا. پوچھا, کیسی ہیں آپ؟ اس نے گفتگو کی ابتدا کی. میں چپ رہی. میں نے آپ کو مخاطب کیا ہے جناب, آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے اپنا نام بتانے کی بجائے اسی سے سوال کر لیا. آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام عبدالرحمن ہے. میں دنگ رہ گئی. اپنے کانوں پر یقین نہ آیا. یہ لفظ بارش کے ٹھنڈے قطروں کی مانند میرے دل پر ٹپک پڑا. کل شام کو اسی جگہ بات ہوگی, یہ کہہ کر وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا. میرا خیال تھا کہ کسی پڑوسی نے اسے میرا حال کہہ دیا ہوگا, اور یہ بھی کہ عبدالرحمن ایک رات کی دلہن کو الوداع کہہ کر چلا گیا تھا. سوچا کسی نے جانے کا قصہ سنایا ہوگا اسے. میں خود ہی سچ بتا دیتی ہوں. میں نے اسے خط لکھا کہ دیکھو, میرے اندر اب مزید دکھ برداشت کرنے کی ہمت نہیں ہے. کل کو ایسا نہ ہو کہ آپ چلے جائیں اور آپ کا مذاق میرے لیے عمر بھر کا روگ بن جائے. شام کو جوں ہی وہ نظر آیا, میں نے خط کو مروڑ کر اس کی بالکنی میں پھینک دیا. اگلے دن اس نے خط کا جواب دیا. لکھا تھا, میں کوئی برا انسان نہیں, میرا جو نام ہے وہی بتایا ہے. اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو بے شک مجھ سے بات نہ کریں. اب آپ اپنی مرضی کے مالک ہیں.
اپنی شخصی آزادی کو عزیز رکھیے۔ اس کے بعد کئی دن تک اس نے میرا سامنا نہ کیا تو دل میں دکھن سی محسوس ہوئی۔ لگتا تھا کہ میرا سکون ہی نہیں، دل بھی کسی نے چرا لیا ہے۔ اب ہر وقت میری آنکھیں اسے تلاش کرتی رہتی تھیں۔ ایک دن ندرت آئی تو وہ مجھے چھت پر لے گئی۔ وہاں وہ موجود تھا۔ اس نے سلام کیا اور بولا دعا کرنا کہ میں امتحان میں شاندار کامیابی حاصل کر لوں۔ میں چپ رہی، لیکن چپکے میں اس کی کامیابی کے لیے دعائیں مانگتی رہی۔ دعا قبول ہو گئی، اسے شاندار کامیابی نصیب ہوئی۔ محنت کی تھی تو اس کا صلہ بھی ملا، اس نے پوزیشن لی تھی۔ اگلے دن بالکنی سے بات ہوئی۔ اس نے بتایا کہ وہ عید کرنے لاہور جا رہا ہے۔ جی اداس ہو گیا۔ جب وہ 10 دن کے بعد آیا تو پریشان سا تھا۔ ہم چھت پر ملے۔ میں نے بتایا کہ چچا جان میری شادی کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کوئی رشتہ بھی پسند کر لیا ہے۔ کہیں سے بھی رشتہ آئے انکار کر دو اور میرا انتظار کرو۔ وہ جانتا تھا میرے ماں باپ نہیں ہیں، پھر میں کیسے تنہا زندگی گزاروں گی۔ ندرت نے مجھے سمجھایا کہ تم اسے چھت پر نہ ملا کرو، کسی بھی وقت کوئی تم لوگوں کو دیکھ سکتا ہے، تم بدنام ہو جاؤ گی۔ تو ہم کہاں جا کر بات کریں؟ بہتر ہے کہ تم میرے گھر پر مل لو۔ عبدالرحمن کو میں نے یہ بات بتائی، وہ مان گیا۔ میں ندرت کے گھر گئی۔ اس نے ہم دونوں کو ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا۔ ہم نے سکون سے کچھ دیر بات کی۔ عبدالرحمن نے مجھے اپنا پتہ بھی لکھ کر دے دیا۔ کہنے لگا کہ اب واپس اپنے گھر یعنی لاہور جانا ہے، یہاں پڑھنے کے لیے آیا تھا، لیکن تم فکر نہ کرنا، میں 1 ماہ کے اندر اپنی والدہ کو لے کر آؤں گا اور وہ تمہارے چچا سے رشتہ مانگ لیں گے۔ اس دوران اگر کوئی رشتہ آئے تو تم ہرگز ہاں مت کرنا۔ چلتے ہوئے ندرت نے اس سے پوچھا پتہ تو صحیح لکھ کر دیا ہے نا؟ کیوں؟ کیا میں دھوکے باز لگتا ہوں؟ کیا میرا اعتبار نہیں ہے؟ اعتبار تو ہے، لیکن ہم جیسے بے وقوف دھوکا کھا جاتے ہیں۔ ندرت نے میری طرف دیکھ کر اسے جواب دیا تھا۔ 1 ماہ نہیں 6 ماہ گزر گئے اور وہ نہیں آیا۔ مجھے کچھ اندازہ ہو چلا تھا کہ میں نے ایک بے بنیاد شخص سے امید لگا لی تھی۔ انہی دنوں اتفاق سے میرے لیے 2 رشتے آئے۔ میں نے انکار کیا۔ چچا جان نے وجہ پوچھی، میں کچھ بتا نہ سکی۔ دل تو یہی چاہتا تھا کہ انہیں رو رو کر اپنے دل کا حال سنا دوں۔ 6 ماہ بعد وہ آیا، لیکن صرف 1 دن کے لیے۔ میری آنکھوں میں نور بھر گیا۔ جی چاہا اس کو تحفہ دوں، مگر میرے پاس کوئی ایسی چیز نہ تھی۔ پھر میں نے اس کو ایک چھوٹا سا ماڈل بنا کر دیا۔ وہ ماڈل گھر کا تھا، اچھا تو نہیں تھا، لیکن جب میں نے اس کو بنا کر دیا تو اس نے اس کے دروازے بند کر کے مجھے واپس کر دیا، جبکہ میں نے دروازے کھول کر دیا تھا۔ اس نے مجھے سامنے والی بلڈنگ دکھائی کہ اس میں شفٹ ہو رہا ہوں۔ سچ تو یہ تھا کہ وہ شہر ہی چھوڑ کر جا رہا تھا، لیکن مجھے احساس نہیں ہونے دیا۔ تبھی میں نے اس سے کہا، اگر تم چلے گئے تو کیا ہوگا؟ میرا اپنا تمہارے پاس ہے، تو مجھے خط لکھ دینا۔ تبھی ایک بار اور سوال کیا، کب اپنی امی لاؤ گے؟ کہا کہ کل لے آؤں گا، اور کل نہ لا سکا تو پھر پرسوں، مگر وہ پلٹ کر ہی نہ آیا۔ میں نے اس کے دیے پتے پر کئی خط لکھے، کوئی جواب نہیں آیا۔ اس دوران میرے چچا 3 بار رشتہ لائے، میں انکار کرتی رہی۔ ایک دن ہمارے گھر ایک بزرگ اور 2 خواتین آئیں۔ ان میں سے ایک عورت کا بیٹا آفیسر تھا، وہ کوٹھی تک لکھ دینے کو تیار تھے۔ چچا نے ایک بار پھر سمجھایا۔ تب عبدالرحمن کو گئے کئی ماہ ہو چکے تھے۔
مجھے اس کی یہ بات یاد آئی، کہیں کوئی غلطی نہ کر بیٹھنا، میں آؤں گا، میرا انتظار کرنا۔ چچا مجھ سے ناراض ہونے لگے۔ میں نے ان کے آگے ہاتھ جوڑے۔ تب انہوں نے کہا کہ تم خود ان کو جواب دے دینا۔ چچی چاہتی تھیں کہ میری شادی ہو، اپنے گھر جاؤں تو وہ اپنے بیٹے اور بہو کو منا کر گھر لے آئے کہ میری وجہ سے وہ اس گھر میں نہیں آ سکتے تھے۔ ندرت نے اپنی باجی کو فون پر عبدالرحمان کا پتہ لکھوایا کہ خود جا کر اس پتے پر معلوم کرے کہ وہاں ہے کہ نہیں۔ اس کی باجی گئیں مگر پتہ ہی غلط تھا۔ آج اس بات کو 8 برس ہو چکے ہیں۔ چچی فوت ہو گئیں، چچا بھی بوڑھے ہو گئے، مگر میری خاطر انہوں نے اپنے بیٹے کو نہیں بلایا۔ مجھے وہ عبدالرحمان میرا چچا زاد یاد نہیں آتا، لیکن جو عبدالرحمان چھت پر ملا تھا اس کو میں کبھی نہیں بھلا سکی۔ آج بھی میں بالکنی میں کھڑی اس کا انتظار کرتی رہتی ہوں، حالانکہ جانتی ہوں وہ لوٹ کر آنے والا نہیں ہے۔ دوستو، یہ تھی آج